بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہے؟ ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند و بالا قلوں میں ہو۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے۔ ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے۔
سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایمان والو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں، درحال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ سو اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، اور اس طرح کے منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جب کسی شخص کی طرف سے تم کو سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے؟ درا حالے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ پھر اگر وہ اس سے گریز کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اس سے وہ لوگ البتہ مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پاتے ہوں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو انہیں تم پر دلیر کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔